Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to the program. کوپن ڈنمارک اس وقت ایک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے ایز ہیونگ دا لیڈنگ رول ان EU فرام جولائی ٹل دی اینڈ آف دس ایئر. میرے پچھلے وی لاگ میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، اس پہ میں نے ڈنمارک پر سلسلے وار اور ایک ہائبرڈ وار کا اجرا اور ڈرون سے ہونے والے حملوں کے بارے میں ایک پوری خبر جو ہے وہ میں نے دی ہے. اور بالکل اس کوپن ہیگن کمپیٹیٹیونیس سمٹ جو آج اختتام پذیر ہوئی ہے، اس کا بھی نچوڑ ایک سو کالڈ ڈرون وال کو کھڑا کرنا تھا اور اس پر انویسٹمنٹ کرنی تھی. اینڈ آل دس تھرو اے فلیگ شپ پروجیکٹ دیٹ ول اسٹرینگتھن یورپس سیکورٹی اینڈ دا ایسٹرن فلینک واچ. اور حسب معمول یوکرین کو مزید سپورٹ کرنے کا بھی ایک ایجنڈا تھا. 27 ممالک کے 50+ لیڈرز، وزراء اور حکام اور ان کے مشیر بمع یورپین یونین کے تمام ورکرز اور سرکاری ملازمین سمیت کوپن ہیگن سمٹ کا ایک حصہ بنے اور ایک مسودہ، ایک اسٹریٹجی اور ایک روڈ میپ، ایک پلان، ایک بجٹ بنانے میں کتنے کامیاب ہوئے، اس کا ہم ایک جائزہ لیں گے. لیکن 3 دن مسلسل ایک جد و جہد اور ایک ویل آرگنائز طریقہ سے یہ، جیسا کہ ڈینش اتھارٹیز اور ڈینش پولیس نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، وہ اپنی مثال آپ ہے، جس میں سویڈش اور نارویجن پولیس نے بھی اس میں اپنا کنٹریبیوشن دیا. اور یہ شراکت اور جوائنٹ وینچر سو فار بہت کامیاب رہا. لیکن ٹریفک وائز ایک روزمرہ کی زندگی میں ڈسٹربنسز ضرور آئیں، جہاں ڈینش عوام نے بھی فلی کوآپریٹ کیا. ڈینش پارلیمنٹ ہاؤس فولکٹنگ، شاہی محل امیلین بو اور جو دا وینیو ہے بیلا سینٹر، اس سمٹ کا حسن بنے. آن دا ٹاپ آف دیٹ شاہی مہمان نوازی اور رائل عشائیہ نے اسے مزید ایک رونق بخشی. بہرحال میٹنگز چلیں اور بہت سارے پہلوؤں پر بات چیت ہوئی، ڈسکس ہوا، جن میں تھوڑی دیر پہلے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں. بالآخر ایک گرین لائٹ دی جا چکی، جہاں ڈرونز کو ڈیٹیکٹ کرنے اور ان کی آمد و رفت کو روکنے اور ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایک ڈرون وال کریٹ کرنے پر ایک متفقہ فیصلہ ہوا. یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب EU جو ہے مکمل طور پر ایک ڈیفینسو موڈ میں آ چکا ہے. اناف از اناف. اب ایسا نہیں ہوگا کہ رشیا کم از کم ڈرون کی وجہ سے ہم کو سٹریس کرے، جس پر اس کا جو حل ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو یا تو دریافت کرنا ہوگا ان کے تھرو، اور یا پھر اس کے مد مقابل اینٹی ڈرونز کی جو ہے ٹیکنالوجی خریدنی ہوئی تو وہ کسی قیمت پر بھی ان کو خریدنا ہوگی. اور ایگزیکٹلی دس از دا پوائنٹ. اس کے لیے مال چاہیے، اور یہ سب کچھ کون دے؟ اس پر ایک طویل بحث مباحثہ ہوا، جس پر فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو حتمی شکل دینے کے لیے یورپین یونین کے فورم میں EU کمیشن 3 ہفتے کے بعد ایک ڈیسیجن لے گا، جہاں بتایا یہ جائے گا کہ کن نکات پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور اس کو کس طرح سے فائنینس اور کنٹریبیوٹ کیا جائے گا اور کون اس کو لیڈ کرے گا. رہی بات یوکرین کے بجٹ پیکج کی اور اس کو ایک پرماننٹ EU کا رکن بنانے کی، جس کے لیے ایک یونینیمس ڈیسیجن اس کا لینا جو ہے کمپلسری تھا، جو کہ نہیں ہو سکا. ظاہر ہے وکٹر اوربن جو کہ ہنگیرین پریزیڈنٹ ہیں اور پیوٹن کے دوست بھی ہیں، وہ اس معاملے میں کافی الرجیٹک تھے کہ یوکرین کو ایک پرماننٹ ممبر بنایا جائے، بلکہ انہوں نے تو اس پوری سمٹ کو رشیا کے اوپر چڑھائی کرنے کا ایک ریزن بھی بتا دیا. اور اب آخر میں اس پوری سمٹ میں جو میسیجز کنوے کیا گئے ان پر میں تھوڑی نظر ڈالوں گا، خاص کر کے ہائبرڈ وار کے اوپر، کہ ایک ایسا وارفیئر ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم نے تسلیم تو کرنا ہی ہے،
مگر عقل اور صبر اور تحمل سے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا، جو کہ صرف ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ لوگوں کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہوگی۔ وہ اس طرح کے ہائبرڈ وار کے جو کئی فارمز ہیں جو کہ عوام کو ڈسٹریس کرنے، کنفیوز کرنا اور آپس میں رفٹ ڈال کر ان کو ویک کرنا اور ان کے اوپر قابو پانا۔ دس از ایکچولی اے نیو ورژن آف ڈیوائڈ اینڈ رول۔ سو وی آل ہیو اے ڈیوٹی ٹو بی اویئر اینڈ الرٹڈ۔ دس از اے پارٹ آف سائیکولوجیکل وار، جس میں ایک ہڈن تھریٹ ہوتا ہے جو کہ ہیکنگ اور انفلٹریشن کے تھرو ڈسٹرکشن اور سبوتاج کا جو عمل ہے آن دا انفراسٹرکچر وہ مقصود ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات جو کہ لنکڈ ہے عوام کے ساتھ وہ یہ کہ مینوپولیشن تھرو ڈس انفارمیشن، ایک طریقہ کار جو انکوگنیٹیولی تھرو دا میڈیا، اسپیشلی دا سوشل میڈیا، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، چیٹ جی بی ٹی اینڈ دا الگوریدم، جس کا آپ ایک حصہ بن چکے ہیں اور عادی بھی ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، آپ کے احساسات اور جذبات اور نفسیات کے ساتھ اس کے تھرو جو ہے آپ کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، جس میں ٹیک جائنٹس تو اپنی جو ہے ذمہ داریاں تو پوری کریں گے ہی، مگر آپ یو آر دا مین کریکٹر بیکاز یو آر آن دا ڈرائیونگ سیٹ۔ آپ ہی کی وجہ سے یہ اتنے بڑے جو ٹیک جائنٹس ہیں وہ بنتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ایوائڈ کرنا ہے آل دا ڈس انفارمیشن کو، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب تک آپ اس کو ویریفائی نہیں کر لیتے کسی انفارمیشن کو بھی، کسی پوسٹ کو بھی، سو پلیز ڈو ناٹ شیئر اٹ۔ جسٹ سمجھانے کے واسطے، چاہے آپ کے شہر میں کوئی بم ہی کیوں نہ پھٹا ہو، سنی سنائی خبر اور مینوپولیٹڈ پکچرز میں ڈفر کرنا بہت لازمی ہے۔ اب تک اتنا ہی۔ ملک طاہر کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔